بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون کی عمر تقریباً 400 برس ہوئی، اس میں سے 320 برس ایسے گزرے کہ نہ اسے کبھی بدن میں درد ہوا، نہ کبھی بخار ہوا، اور نہ کبھی وہ بھوکا رہا، اور آخری جو اس کی زندگی کے 80 سال ہیں وہ تکلیفوں میں گزرے ہیں، لیکن ان تکلیفوں سے اس نے عبرت نہیں حاصل کی۔ آخر کار اس کی مہلت ختم ہوئی اور اسے سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ سورہ اعراف کے 16 رکوع کا آغاز ہے اور 90 پارے کا یہ 6واں رکوع ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ضرور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی برس کے قحط سے پکڑ لیا، کئی برسوں تک قحط سالی ہو گئی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑ لیا، فقر و فاقہ آیا، نقصان ہونے لگا۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت مانے، لیکن انہوں نے نصیحت نہیں مانی، نصیحت قبول نہیں کی، بلکہ کہنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے مومنین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی نحوست ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان پر کوئی بھلائی آتی، مثلا امن، عافیت، بارشیں، روزی، پھل، کھیتی باڑیوں میں ترقی، قالوا لنا هذه، تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یعنی یہ ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، وہ اسے اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم نہ سمجھتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان سے وہ بدشگونی لیتے، کہتے یہ ان کی بدشگونی ہے، یعنی ان کی نعوذ باللہ من ذالک نحوست ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بدشگونی لینا یہ اسلام میں منع ہے۔ حسن ظن رکھنا چاہیے، برا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کسی کا آپ نے چہرہ دیکھا اور آپ نے کہا جب آپ آتے ہیں تو میرا پورا دن اچھا گزرتا ہے، یہ ہے اچھا شگون لینا، یہ جائز ہے، لیکن یہ سوچنا کہ فلاں جب نظر آتا ہے تو پورا دن میرا خراب گزرتا ہے، یہ منع ہے۔ تو یہ بدشگونی ہے، اور جیسا انسان وہم کرے گا پھر ویسا ہی سزا کے طور پر ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے وہم کرنا اور برے خیالات، یہ تصورات، یہ بہت نقصان دہ ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو گناہگار ہوتے ہیں، سیاہکار ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی گفتگو سننے سے، یا غیبت کرنے سے، جھوٹ زبان سے نکل جائے، یا فجر کی نماز نکل جائے تو نقصانات تو آتے ہیں، وہ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہاں صرف مراد کیا ہے کہ بلا وجہ انسان کہتا ہے کہ فلاں آدمی سے ملاقات مجھے وہ راس نہیں آتی، بڑا نقصان ہوتا ہے، حالانکہ کوئی وہ بات نہیں کہ جو شرعی جو پہلو ہے وہ نہیں ہے، صرف اور صرف انسان بدشگونی لیتا ہے، وہ منع ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو ان کی ساری بدنصیبیاں اللہ کے یہاں ہیں، یعنی تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہو رہا ہے۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، اس کے معنی سن لو کہ ان کی بدنصیبی اللہ کے یہاں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل انہیں عذاب جہنم میں دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہوتے ہیں، اصل تو تکلیف جہنم میں ہے۔ وقالوا، وہ بولے، مہما تأتنا به من آیت، کیسی ہی
نشانی آپ ہمارے پاس لے کر آئیں، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ اس نشانی کے ذریعے آپ ہم پر جادو کریں، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہرگز ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ نشانیاں دیکھ کر وہ یہ کہتے، اس کے باوجود ایک مہلت دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تو ان پر عذاب کو مسلط فرما۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ بہت زیادہ اندھیرا چھایا، بادل بہت آئے، بہت کثرت سے بارش ہوئی۔ لیکن بڑی عجیب بات تھی کہ بنی اسرائیل کے جو گھر تھے ان میں پانی نہیں گیا، اور جو فرعونیوں کے گھر تھے وہ پانی سے بھر گئے، حالانکہ بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے گھر برابر تھے۔ فرعونیوں کے گھر میں پانی اتنا بھر گیا کہ انہیں پورا دن بلکہ 7 دن کھڑے رہ کر گزارنا پڑا، کیونکہ پانی جو ہے ان کی گردن تک آ چکا تھا، جو اس میں بیٹھتا وہ ہلاک ہو جاتا، نہ وہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ 7 دن کے بعد یہ پانی غائب ہو گیا۔ 1 مہینے تک پھر عذاب نہیں آیا، لیکن جب یہ پانی گیا تو کھیتی باڑی میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی، سرسبزی اور شادابی اتنی ہوئی کہ کبھی انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ تو وہ کہنے لگے، لو یہ پانی تو ہمارے لیے بڑا مفید تھا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے عذاب سے عبرت حاصل نہ کی۔ والجرادہ، اور ہم نے ٹڈیوں کو بھیجا۔ ٹڈی ایک پرندہ ہے جو کیڑے کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ اڑنے والا کیڑا ہے۔ تو ان پر بہت زیادہ ٹڈیاں آئیں، اور وہ ٹڈیاں ایسی تھیں کہ ان کی کھیتیوں کو، پھلوں کو، درختوں کے پتوں کو، لکڑی کے دروازوں کو، تختوں کو، سامان کو، یہاں تک کہ لوہے کی کیلوں کو کھا گئیں۔ 7 دن تک یہ عذاب آیا، پھر وہ چلا گیا۔ 1 مہینے تک پھر عذاب نہیں آیا۔ والقمل، اور قمل کا عذاب۔ قمل یا تو جوں ہے یا کلنی ہے یا گھن ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ باریک سا کیڑا تھا وہ، اور وہ ایسا تھا کہ جو کچھ ان کا باقی بچا تھا وہ سب کھا گیا، یہاں تک کہ کپڑوں میں گھس جاتا اور ان کے کھال کو وہ کاٹتا۔ اتنا وہ اناج کو اتنی تیزی سے کھاتا تھا اور اتنی زیادہ وہ تعداد میں تھے کہ اس کی مثال مفسرین نے اس طرح لکھی کہ اگر 10 بوری گیہوں وہ چکی پہ لے جاتے ہیں پسوانے کے لیے، تو جب واپس آتے تو 3 سیر باقی رہتا۔ ان کے بال، بھویں، پلے وہ چاٹ گئے، اور یہ قمل جو ہے انہیں سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ 7 دن تک انہوں نے جاگ کر گزارے۔ 7 دن کے بعد یہ عذاب دور ہو گیا، 1 مہینے تک عذاب نہیں آیا۔ وَالضَّفَادِعَ، دفادیہ مانے مینڈک، پھر ہم نے ان پر مینڈک کا عذاب بھیجا۔ جہاں آدمی بیٹھتا اس کے چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک آ جاتے ہیں۔ وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک جو ہے اچھل کے منہ میں چلا جاتا۔ ہانڈیوں میں، کھانوں میں، چولہوں میں، یہاں تک کہ اتنے مینڈک آتے کہ چولہے کی آگ بجھ جاتی۔ وہ سوتے تو مینڈک ان کے اوپر سوار ہو جاتے۔ 7 دن میں وہ چیخ اٹھے۔ پھر 7 دن کے بعد یہ عذاب ختم ہوا، 1 مہینے تک پھر عذاب نہیں آیا۔ والدم، اور خون کا عذاب بھیجا۔ ان کے جتنے پانی کے ذخیرے تھے، جہاں جہاں فرعونیوں نے پانی جمع کیا تھا وہ پانی خون بن گیا۔ اب یہ بنی اسرائیل کے کنووں پر جاتے ہیں، وہاں سے پانی نکالتے، جب یہ پانی نکالتے تو وہ خون ہوتا، اور بنی اسرائیل نکالتے تو پانی ہوتا۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اپنے برتن سے ہمارے برتن میں پانی ڈالو، تو ان کے برتن میں پانی ہوتا، اور جب وہ ان کے برتن میں ڈالتے تو خون بن جاتا۔ جب وہ پیاس سے بلکنے لگے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں کلی کر دو،
تو جب وہ کلی کرتے تو فرعونی کے منہ میں آتا تو خون ہوتا. یہاں تک کہ فرعون بڑا پریشان ہوا. اس نے پریشان ہو کر پیاس سے بلکتے ہوئے درخت کے پتوں کو چبانے کی کوشش کی. تو درخت کے پتوں سے جو رطوبت نکلی وہ رطوبت بھی خون بن گئی. آیات مفصلات، الگ الگ جدا جدا نشانیاں ہم نے دیں. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. ولما، اور جب وقع علیہم الرجز، ان پر کوئی بھی عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ، تو وہ کہتے اے موسیٰ، ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے. بما عہد عندک، اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، یعنی اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب دور کر دے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ ہم سے عذاب کو دور کر دیں گے، لنؤمنن لک، تو ضرور بضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ضرور بضرور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. فلما، پھر جب کشفنا عنہم الرجز، ہم اٹھا لیتے ان سے عذاب کو، الی اجل، ایک مقررہ مدت تک، ہم بالغوہ، جس مدت تک انہیں پہنچنا تھا، یعنی 1 مہینے کے لیے عذاب اٹھ جاتا. اذا ہم ینکثون، اس وقت وہ پھر جاتے اور اپنے وعدے سے مکر جاتے. یہ ہوتا رہا. پھر اس کے بعد مہلت ان کی ختم ہوئی. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے انہیں سمندر میں، دریا میں غرق کر دیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وہ قوم یستضعفون، جو کمزور تھی، وہ قوم جو کمزور تھی، جسے دبا لیا گیا تھا، اسے ہم نے مالک بنا دیا. زمین کے مشارق کا اور مغارب کا، یعنی مصر اور شام کا. التی بارکنا فیہا، یہ وہ 2 علاقے ہیں جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو مصر کا بھی ذکر ہے اور شام کا بھی ہے. اللہ ان دونوں برکت والی زمینوں کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے کہ جہاں پر کئی اللہ والوں کے مزارات ہیں اور کئی تبرکات ہیں. وتمت، اور پورا ہوا. وتمت کلمت ربی کا، کلمہ یعنی وعدہ، الحسنى اچھا، یعنی تمہارے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا. علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. بما صبروا کے الفاظ پر مزید ہم غور کریں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے غلبہ دیا، لیکن اس کے لیے انہیں 400 سال تک صبر کرنا پڑا. انسان اگر متقی اور پرہیزگار ہو اور وہ صبر کرے تو کامیابی ضرور ملتی ہے، لیکن ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے. وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے برباد کر دیا، مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، فرعون اور جو اس کی قوم چیزیں بناتی تھی وہ ساری چیزیں ہم نے ان کی برباد کی. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ تعمیرات کرتے تھے ہم نے انہیں بھی برباد کیا. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی
تعمیرات سے اور اپنے مکانات سے ہٹا دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، نہ ان کا مکان کام آیا، نہ ان کی دولت کام آئی، اور ان تمام چیزوں کا ہم نے وارث جو ہے وہ اس قوم کو بنا دیا کہ جو زمین میں کمزور تھے، جنہیں دبا لیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں کہ کیسے بھی حالات ہوں ہم ایمان پر مضبوطی اختیار کریں، صبر کریں، تقوی اختیار کریں، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو انسان کامیاب ہے، اور اللہ ناراض ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، وَجَاوَزْنَا، اور ہم نے پار کرایا، بِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا اور فرعونی غرق ہو گئے۔ اب یہاں نکل کر انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن اس قوم کی ناشکری کا بیان ہے۔ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم سے، یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ قوم اپنے بتوں کے سامنے جم کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کر رہی تھی، اور یہ بت گائے کی شکل میں تھے۔ قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیلی بولے اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، آپ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے، کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ یعنی کہنے لگے کہ ایک خدا بنا دیجئے جو ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کی پوجا کریں، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم ضرور جاہل لوگ ہو کہ اتنی قدرت اور اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود تم نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ابھی بھی تم اس شک میں مبتلا ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایسا خدا ہو کہ ہم اس کی پوجا کریں۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ حال تو متبر، بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ تو انہیں برباد کر دے گا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں بالکل باطل اور غلط کام ہے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اللہ نے تمہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ تو جس رب نے تمہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت دی، تم اسے الہ مانتے ہو، لیکن اب تمہیں دوسرا خدا بھی چاہیے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب تمہیں ہم نے فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اتنی رب کی رحمتیں ہیں کہ تمہیں اللہ نے مشکلات سے نجات دی، اور ابھی تم سمندر کے پار ہوئے ہو
ابھی تم نے فرعونیوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا اور فوراً تم شرک کا مطالبہ کر رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے دوسرا خدا ہونا چاہیے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے تمہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. آپ ایک طرف بنی اسرائیل کی سرکشی کو دیکھیں کہ ابھی تو وہ سمندر کے پار ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خاصہ دیکھیں. 1400 سال گزر گئے. جاہل سے جاہل آدمی سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں. بلکہ کسی مسلمان کو یہ آفر کی جائے کہ تجھے دنیا کی ساری دولت دیتے ہیں، تو اس بت کو خدا مان لے، تو وہ ساری دولت ٹھکرانے کے لیے تیار ہے. وہ بت کو خدا نہیں مانتا. تو یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے پر خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.